وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما خاب من استشار ما خاب من استخار وما ندم من استشار او كما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس پر بات کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی سے خیر کو طلب کرتا ہے، جسے ہم استخارہ کہتے ہیں، وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے انسان خیر کو طلب کر لے، پروردگار طلب کرنے کے بعد جو اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں وہ انسان اس پر راضی ہو جائے، اس لیے کہ فیصلہ پروردگار نے کیا ہے جو ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری سوچ اور منشا کے خلاف ہے تو اب میں پریشان نہ ہوں اور اپنے دل کے اندر ایسی سوچ لے کر نہ آؤں کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا اور مجھے کیا ملا۔ نتیجے کا انتظار کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ ٹھیک ہے، میری سوچ غلط ہے۔ انسان جلد باز ہے، جلد بازی کے اندر وہ اپنی عقل کے اعتبار سے سوچتا ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے۔ اس حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا ما ندم من استشار۔ انسان کے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں وقتی طور پہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مل جل کر رہنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ انسیت ہے، ملنا ملانا ہے، ایک دوسرے کو چاہنا ہے، تو اس کے اندر انسان ایک دوسرے سے مشورہ بھی کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، پشیمان نہیں ہوگا۔ دین کے اندر مشورہ کرنا اس کا ایک بہت بڑا باب ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اور پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کی تعریف کس انداز میں کی؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ جو مسلمانوں کے آپس کے معاملات ہیں یہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ یہ تعریف کی اللہ تعالیٰ نے۔ شاید کچھ لوگ ایسے سننے والے بھی ہوں گے جنہیں آج یہ پہلی مرتبہ پتہ چلا ہوگا کہ مشورہ کرنا بھی دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، دین کا ایک بہت بڑا باب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلمانوں کی تعریف کی ہے۔ پھر اسی قرآن کریم میں پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ آپ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، آپ کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ معاملات میں لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں۔ انسان جب کسی معاملے میں کسی سے مشورہ کرتا ہے تو پروردگار عالم جو ہے ایک اچھی راہ اس کو سجھا دیتے ہیں، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس پر انسان کو خوشی بھی ملتی ہے کہ یہ میرا کام جو بگڑتا تھا یہ بن گیا، سنور گیا، میرا کام ہو گیا۔
مگر ایک بات یاد رکھیے، دین کا یہ باب ضرور ہے کہ مشورہ کیا جائے، اور مشورے کا حکم بھی نبی کو دیا ہے۔ یہ مشورہ جسے شورائیت کہا جاتا ہے، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایسی سوچ جیسے آج پوری دنیا کے اندر ہے، اس میں وہ برکت نہیں ہے جو اللہ نے شورائیت کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے کہ مشورے سے جو کام کیے جاتے ہیں تو رائے سے ایسے بندے کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی نظام چلایا جائے جیسے کہ دنیا کے اندر اس وقت رائج اور چل رہا ہے، تو پھر نااہل قسم کے لوگ کرسیوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے لیے فیصلے بھی ایسے ہوتے ہیں جو ان کے حق میں نہیں ہوتے۔ کچھ عرصے پہلے ہمارے پاکستان میں جب یہ ٹماٹر مہنگے ہوئے تھے تو بیچارے لوگ پریشان تھے، کئی قسم کی خبریں چل رہی تھی، مختلف جگہوں پر چل رہی تھی، تو مملکت کے بڑے نے اس پر یہ کہا کہ بھئی ٹماٹر اگر مہنگے ہو گئے تو کھانا چھوڑ دو۔ اب عقل سے سوچے تو یہ رائے دینے والوں کو کہیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل انسان ہے۔ بھائی تمہارے پاس کرسی ہے، تم کرسی پر بیٹھے ہو، تو ایسا راستہ کیوں نہیں نکالتے کہ سب لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے۔ مشورہ بھی کتنا پیارا دے رہے کہ کھانا ہی جوڑ دو۔ تو شورائیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ مشورہ یہ دین کا ایک باب ہے، اس کے بھی کچھ احکامات ہیں۔ انسان جب اس کے احکامات کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ مشورہ اس سے کیجئے جو رائے دینے کا اہل بھی ہو۔ ہمارا آج جو سسٹم خراب ہے وہ اس لیے خراب ہے کہ ہمارے کام الٹے ہیں۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میرے پاس کچھ دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے کہ غالباً ان کے والد تھے یا والدہ تھی کوئی، ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا تھا ہاسپٹل میں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ جی ہمارے یہ مریض اس طرح وینٹیلیٹر پہ ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، یہ تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ اس مریض کے حق میں کیا بہتر ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ نہیں آپ پھر بھی کچھ، میں کیا بتاؤں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ یعنی لوگ اتنے مصر ہو جاتے ہیں، اب پھر بھی کچھ آپ کی رائے، میری کوئی رائے نہیں ہے اس میں۔ اچھا دین کا معاملہ آتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پیچھے بھاگتے ہیں، انجینئر کے پیچھے بھاگتے ہیں، پروفیسر کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہماری گنگا الٹی بہتی ہے، اس لیے ہمارا سسٹم خراب ہے۔ جو کام جس کا ہے آپ اس سے مشورہ طلب کریں۔ جب آپ وہی کام ایسے شخص سے پوچھیں گے یا وہ کام وہ آدمی کرے جو اس کا اہل نہیں ہے، تو یاد رکھیے خرابی پیدا ہوتی ہے، اچھائی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھیں کہ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ رائے دینے کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ رائے دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، اس سے مجھے مشورہ طلب کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سوچیں، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ پتہ نہیں ہماری عجیب سی سوچ ہو گئی ہے، تجارت کرنی ہے، جی مولوی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ مولوی تجارت تھوڑی کرتا ہے، آپ کو بتائے گا کہ تجارت، آپ کو کیا فن آتا ہے، مولوی کو بتا، نہیں مصر ہے، آپ بتائیں، کیا بتائیں آپ کو، کیا بتائیں آپ کو، آپ کی فیلڈ کون سی ہے، آپ کون سے کام کا تجربہ رکھتے ہیں، کیا آپ کو آتا ہے؟ مولوی کوئی عالم الغیب تو نہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید وہ اس لیے پوچھتے ہوں گے، یہ ہمارے یہاں جیسے مشہور ہے نا، گزشتہ جمعے میں نے کہا تھا، یہ شاید کوئی استخارہ نکالے گا، ذائچہ کھینچے گا، کیلکولیٹر چلائے گا، حساب، یہ سب باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، یہ پیسے کمانے کے دھندے ہیں۔ ہمارے لوگ بھی بڑے خوش ہیں، جی میں نے فلاں سے پوچھا تھا، فلاں نے میرا ذائچہ کھینچا تھا، میرا حساب لگایا، کیا حساب لگایا اس نے؟ تجھے بیوقوف بنایا، تیری جیب خالی کر دی اس نے۔
تیری جیب سے ہاتھ، بڑے خوش ہوتے ہم لوگ، بہت خوش ہوتے، ہماری مت ماری جاتی. تو یاد رکھیے مشورہ اس سے کیجئے جو اس کا اہل بھی ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے. جب نااہل اوپر آ جاتا ہے، چاہے وہ ایک فرد کا معاملہ ہو، ایک گھر کا معاملہ ہو، ایک خاندان کا معاملہ ہو یا پوری مملکت کا معاملہ، وہ پھر خراب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ نے مشورہ نااہل سے کیا ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. جب آپ مشورہ اہل سے کریں، جو اس کا اہل ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، اور جو مشورہ کرنے والا ہے. حدیث میں کیا فرمایا؟ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن. تم جس آدمی سے مشورہ طلب کرتے ہو، مشورہ دینے والا یہ امانت دار ہے. ایک لفظ میں بہت کچھ سمجھا دیا. پہلی بات یہ سمجھا دی کہ تمہارا مشورہ اس سے ہو جو مشورہ دینے کا اہل ہو. دوسری بات یہ سمجھا دی کہ جو مشورہ دینے والا ہے وہ امانت دار ہے. میں کسی کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ جی میری بچی کا، میرے بچے کا رشتہ آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کروں کہ نہیں کروں. تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج میں نے کسی سے مشورہ کیا، کل جس نے مجھے مشورہ دیا ہے وہ BBC لندن کی خبریں پڑھتا ہے، پوری دنیا کو بتاتا ہے فلاں آیا تھا، اس نے یوں کہا، اس نے یوں پوچھا، اس نے یہ کیا وہ کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ امانت دار ہے. گویا کہ جس نے مشورہ آپ سے کیا ہے وہ آپ کو رازدار بنا کر گیا ہے. اس رازداری کو اگر آپ نے ختم کیا تو آپ خائن خیانت کر رہے ہیں. ہم سمجھتے نہیں ہیں، سب کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اعلانات بھی کرتے ہیں، پوسٹر بھی لگاتے ہیں، اور پھوکٹ کا گناہ کما رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں. یہ آپ کو ظاہر نہیں کرنا ہے، آپ نے چھپا کے رکھنا ہے کہ فلاں نے مجھ سے مشورہ کیا ہے. ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے؟ اس کے بھائی کو بتائیں گے، دوست کو بتائیں گے، اس کے فلاں کو بتائیں گے، فلاں کو بتائیں گے، تیرے بھائی، تیرا دوست، تیرا یہ رشتہ دار یہ مشورہ کرنے آیا تھا، ایسا ایسا معاملہ ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے. آپ کو بتانے کو کس نے کہا ہے؟ کیا اس نے مشورہ آپ سے اس لیے کیا تھا کہ آپ اس کی خبر پوری دنیا میں نشر کر دیں؟ تو وہ کسی اور ذریعے سے بھی کر سکتا تھا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ خیانت ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اہل ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ مشورہ دینے والا امانت دار ہے. اس سے جو جو کہا گیا اس کو اپنے پاس چھپا کر کے رکھے، بتائے نہیں. مشورہ کرنے والے کو اگر بتانا ہوتا تو وہ چوک پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ آپ کے پاس اکیلے میں آیا ہے، آپ کو کچھ سمجھ کر کے آیا ہے، آپ کو اس نے اہل سمجھا ہے. اب آپ اس کی باتیں چھپائیں گے، ظاہر نہیں کریں گے. تیسری بات، جو مشورہ دینے والا ہے وہ مشورہ طلب کرنے والے کو خیر خواہی کے درجے میں دے. ایک حدیث کے ٹکڑے نے کتنی بڑی بڑی باتیں ہم کو سمجھا دی ہیں. خیر خواہی کیا ہے؟ کہ میں اس کو بات ایسی بتاؤں یہ وہ بیچارہ اگلے دن جا کے گڑے میں نہ گر جائے، وہ پریشان نہ ہو جائے. ایسی بھلائی کی بات اس کو بتاؤ کہ اس کی زندگی میں سکون رہے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہو. ایک حدیث میں ہے، میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں. کسی مسلمان سے کسی نے کچھ پوچھا اور اس نے اسے غلط رائے دی، غلط بات بتائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد خانہ، اس نے خیانت کی اس کے ساتھ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں کسی سے مشورہ طلب کرنے گیا اور جس سے میں مشورہ طلب کرنے گیا ہوں وہ اپنے دل میں میرے لیے کوئی برائی پہلے سے چھپائے بیٹھا ہے کہ موقع آئے میں اس سے بدلہ لوں گا، موقع آئے میں اس سے بدلہ لوں گا. اب جب میں گیا، بات گزر گئی اس دل میں بٹھائے ہوئے، اب جب میں اس کے پاس مشورہ لینے گیا اس نے کہا موقع تو آ گیا، چلو جی اب اپنے دل کی نکالو. اب ایسا الٹا مشورہ دیا یا ایسی بات کہی جس سے میں پھنس گیا.
اگلا بڑا خوش ہوتا ہے میں نے بدلہ لے لیا، اگلا بڑا خوش ہوتا ہے میں نے بدلہ لے لیا۔ نبی نے فرمایا اس نے خیانت کی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ غلط مشورہ دے رہے ہیں یہ خیر خواہی نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، یہ برائی ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کا دل و دماغ کسی پرانی دشمنی کی طرف لے کر جا رہا ہے، کوئی پرانی دشمنی کریٹ کر کے اوپر آ رہی ہے، تو آپ اس کو منع کر دیں، یار آپ کسی اور سے مشورہ کر لیں، اس وقت مجھ سے نہ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ شیطان غالب آ جائے اور آپ کے دل میں غلط بات ڈال دے اور آپ اس کو کہہ دیں اور وہ پرانا بدلہ بھی ہو جائے گا اور وہ برائی بھی ہو جائے گی اور خیانت بھی ہو جائے گی۔ کتنے ساری برائیوں کو ہم جمع کر رہے ہیں، آپ اسے منع کر دیں۔ خیر خواہی اس کو کہتے ہیں، خیر خواہی اس کو کہتے ہیں۔ مگر اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم کسی سے مشورہ لینے جائیں اور وہ کہہ دیں کہ جی میں مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوں، یا آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں اس سے پوچھ لیں، اس کو برا نہ مانا کریں۔ لوگ اس کو برا مانتے ہیں اور پھر لوگوں کو گاتے پھرتے ہیں، دیکھو یار ہم نے اس کو بڑا سمجھا اور بڑا سمجھ کے اس کے پاس گئے، ہم نے اس سے پوچھا اس نے ہمیں کچھ کہا نہیں۔ بھائی اس نے کچھ کہا نہیں تو کوئی وجہ ہوگی تو نہیں کہا نا۔ لوگ آتے ہیں امام صاحب خواب کی تعبیر بتا دیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں آتا اچھی طرح، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، مولوی اس کو خواب کی تعبیر نہیں آتی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی انسان ہیں، مسلمان ہیں، آپ کو سارے دین کے مسائل کیوں نہیں آتے؟ یہ برا نہیں لگتا؟ یہ برا نہیں لگتا؟ وضو کرنا آپ کو نہیں آتا، غسل کرنا آپ کو نہیں آتا، نماز پڑھنا آپ کو نہیں آتی، یہ آپ کو برا نہیں لگتا؟ ایک مولوی کہہ دے کہ جی یہ میں نہیں بتا سکتا، میں نہیں کر سکتا، تو برا لگتا ہے۔ چند دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ میں نے خواب دیکھا۔ میں نے کہا بھائی مجھے خواب نہ بتاؤ، نہ میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں آپ کو صرف خواب سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کیوں سنا رہے آپ؟ کیوں سنا رہے؟ آپ کو کیا ملے گا اس سے؟ ان کو برا لگ گیا، ان کو برا لگ گیا۔ تو ہماری یہ سوچ بنی ہوئی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور چیتا سمجھتے ہیں، ہم بے وقوف ہیں، احمق لوگ ہیں ہم لوگ۔ ایسا کام نہ کیجیے۔ عرض یہ کر رہا تھا جس سے آپ مشورہ طلب کر رہے ہیں وہ اہل بھی ہو اور وہ امانت بھی رکھے آپ کی بات، اور مشورہ دیتے ہوئے بھلائی کا معاملہ کرے، خیانت کا معاملہ نہ کرے، خیانت کا معاملہ نہ کرے، کسی پرانی دشمنی کو ظاہر نہ کرے، بلکہ امانت کو سامنے رکھے کہ ایک میرا مسلمان بھائی میرے پاس آیا ہے، مجھے بڑا سمجھ کے آیا ہے، مجھ سے مشورہ کر رہا ہے، اپنے دل کا دکھڑا مجھے سنا رہا ہے، تو میں اس کے غم میں، اس کے کام میں شریک ہو جاؤں۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہمارے اندر نہیں ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہم نے اس کے کپڑے اتار دیے۔ آپ نے مشورہ کرنا ہے، مشورہ کرنے کے لیے آپ ایسے بندے کا انتخاب کریں جو بندہ واقعتاً آپ کو، آپ کے معاملے کو حل کر سکتا ہو۔ اس میں یہ نہ دیکھیں یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، چھوٹا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کو آپ نے نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ بہت سی دین کی باتیں اس لیے نہیں سیکھتے اور اس لیے نہیں پوچھتے، حالانکہ گھر میں ماشاءاللہ بیٹا عالم ہوتا ہے، بھائی عالم ہوتا ہے، خاندان یار یہ تو چھوٹا ہے، یہ کیا، اس سے میں کیا کروں، یہ تو ہمارا بچہ ہے، لیکن رتبے میں آپ سے بڑا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ایک موقع پر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ خدا کی قسم حضرت عباس کے جواب کو سونے سے لکھنا چاہیے، کیا پیارا جواب دیا۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تو میں بڑا ہوں، رتبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ تو آج ہم جو دین سے پیچھے ہیں، جبکہ ہمیں موقع میسر ہے، ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سائے کے نیچے ایسے لوگ موجود ہیں جو جانتے ہیں، لیکن ہماری ناک ہے نا وہ ہمیں پیچھے کر دیتی ہے۔
یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو میرے ہاتھ کا پلا ہوا ہے، میری گودوں میں کھیلا ہوا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو ڈھماکا ہے۔ مجھے اتفاقی طور پر قصہ یاد آ رہا، آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں ویسے کہیں نکاح پڑھانے جاتا نہیں ہوں، لیکن کوئی جان پہچان والا یا کوئی دوست عزیز ہوتا ہے تو میں ویسے ہی چلے جاتا ہوں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب بہت اچھے دوست تھے، کہنے لگے یار امین آپ ہمارے ساتھ چلو، نکاح پڑھانا ہے۔ میں نے کہا آپ ہیں نا، آپ بڑے مجھ سے، کہنے لگے نہیں یار آپ چلو میرے ساتھ۔ میں چلے گیا ان کے ساتھ۔ جو لڑکی کے اہل خانہ والے سے بڑے تھے ان میں سے بزرگ آگے ہو گئے، سفید ریش تھے بیچارے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بے ساختہ پوچھا کہ جی نکاح پڑھانے والے آ گئے؟ تو مولوی صاحب نے میری طرف اشارہ کیا کہ ہاں جی آ گئے۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا، یہ چھوٹے سے مولوی صاحب، یہ آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کیا کہنے لگے، یہ چھوٹے سے مولوی صاحب۔ اب پتہ نہیں یہ کیا چاہ رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، نہ میں نے ان سے کچھ قریدا کچھ پوچھا۔ یعنی ہماری سوچ ایسی بن چکی ہے۔ آپ مشورہ اس سے کرو جو رتبے میں آپ سے بڑا ہو، اس کا اہل ہو۔ اگر ایسا نہیں ملتا آپ اپنے ہم عمر سے پوچھو جو آپ کے عمر میں برابر ہے۔ ایسا بھی میسر نہیں، آپ اپنے سے چھوٹے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، شریعت نے پابندی نہیں لگائی، لیکن اہلیت اس میں ہونی چاہیے۔ سن 6 ہجری مدینہ منورہ سے تقریباً 150 صحابہ آج جو ذوالحلیفہ ہے یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر کے مکہ آئے۔ مکہ سے تو 17-18 کلومیٹر فاصلے پر حدیبیہ کا مقام ہے، آج بھی موجود ہے۔ وہاں پر کفار نے روک دیا، آپ نہیں جا سکتے۔ بہرحال بڑی لمبی تفصیلی باتیں، مسلمانوں میں اور کافروں میں شرائط طے ہو گئی، صلح ہو گئی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ نبی سے کرواتا ہے۔ وہ جتنی شرائطیں مسلمانوں کے خلاف تھی اللہ نے اسی کے اندر سے خیر نکال دیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ اٹھے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہے تو پھر یہ شرائط، تو اللہ کے نبی نے اشارہ اوپر کی طرف کیا، یہ اوپر کا فیصلہ ہے، اس کے اندر سے اللہ نے خیر نکال دیا، ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، اللہ ہے۔ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف، لیکن اللہ نے اس میں سے خیر نکال دی، صلح ہو گئی۔ اب شریعت کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تم احرام باندھ کے چلے جاؤ، کسی مقام پر تمہیں روک دیا جائے، پابندی لگا دی، بھائی نہیں جا سکتے، دشمن کھڑا ہو گیا نہیں جا سکتے، یا ایسا مرض لگ گیا کہ اس وقت تندرستی کی امید نہیں ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو آپ نے احرام کھولنا ہے، حرم میں ایک جانور قربان کروا دو، وہ قربان ہو جائے تو سر کے بال کٹوا کے اپنا احرام کھول دو، جہاں پر وہیں کھول دو اور گھر چلے جاؤ، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے روک دیے گئے تھے حرم کے اندر، بیت اللہ میں نہیں تھے، حرم میں تھے، حرم۔ آپ نے جانور بھجوا دیے، صحابہ نے بھی بھجوا دیے۔ اب جب جانور قربان ہو گئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ بال منڈواؤ اور احرام کھول لو۔ صحابہ نبی کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ کو کوئی بات کہی اور صحابہ سوچنے لگ گئے یہ کیا ہو رہا ہے، ورنہ یہ جو مکہ سے کافروں کی طرف سے صلح کرنے آئے تھے انہوں نے صحابہ کو دیکھا اسی حدیبیہ کے مقام پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے، صحابہ پانی گرنے نہیں دے رہے، ہاتھوں میں لے کے کوئی منہ پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے، اللہ کے نبی تھوکنا چاہ رہے، آپ کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اپنے ہاتھوں میں لے کے کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی سر پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے، اور یہ کافر برملا اس کا اعتراض کر رہے تھے، کافر کہہ رہے تھے ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، آپ کا تھوک نہیں گرنے دیتے، لیکن نبی نے جب ان سے کہا کہ تم احرام کھول لو بال منڈوا لو تو وہ سوچنے لگ گئے۔ ایک جذبہ تھا صحابہ میں کہ اتنی دور سے احرام پہن کے آئے اور ابھی قریب پہنچ گئے، اور قریب پہنچنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ عمل کیے بغیر احرام کھول دو،
یہ جوش تھا، ولولہ تھا، تو اس جوش اور ولولے کی وجہ سے صحابہ سوچنے لگ گئے، نافرمانی پہ نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ میرے جانثاروں کو کیا ہو گیا، یہ تو میرے اشارے کے منتظر ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، صحابہ شش و پنج کے اندر کہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ کے نبی خیمے میں تشریف لے گئے، وہاں آپ کی زوجہ محترمہ تھی بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا، اے رسول اللہ کیوں پریشان ہے؟ آپ نے ماجرا سنایا تو اس خاتون نے کہا، اور ایک حدیث میں یوں لکھا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام نے جو بات کہی ایسے انداز میں کہی جیسے کہ اپنی بیوی سے مشورہ طلب کر رہے ہو، جیسے اپنی بیوی سے مشورہ طلب کر رہے ہو، ایسے آپ نے بات رکھی۔ تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ پریشان کیوں ہو رہے؟ کہا کیا کروں؟ کہا باہر تشریف لے جائیں، کسی کو بلائیں اور مجمع میں بیٹھ کر سب کے سامنے اپنے بال صاف کروانا شروع کر دیں اور احرام کھول لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کی بات بہت پسند آئی، خوش ہو گئے، باہر تشریف لائے، مجمع میں آ کے بیٹھے، صحابی کو بلایا، کہا میرے بال صاف کرو۔ بال صاف کر لیے، قربانی پہلے ہو چکی تھی، بال اب صاف ہو گئے، احرام کھولا، بس ابھی نبی کا احرام پورا کھلا نہیں تھا، ادھر صحابہ نے بھی اپنی ٹنڈ شروع کر دی۔ اب دیکھیے نبی نے مشورہ کس سے کیا؟ اپنے سے چھوٹے سے۔ وہ کون ہے؟ آپ کی بیوی۔ بیوی ماتحت ہوتی ہے، چھوٹی ہے، تو پہلے رتبے میں بڑے سے، پھر اپنے ہم عمر سے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو اپنے کم عمر والے سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، صلاحیت ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اس سے ایک بات ہمیں سمجھ آئی، دین جو ہے دین یہ اتباع کرنے کا نام ہے، جوش جذبے کا نام نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی جوش اور جذبہ تھا کہ اتنے قریب آ کے احرام کھلوایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی منشا کیا تھی؟ نبی کی اتباع کرو، اپنا جوش نہ دکھاؤ۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، دین عبادات اس پر جوش سے عمل نہیں کیا جاتا، ہوش سے عمل کیا جاتا ہے، اتباع کی جاتی ہے نبی کی، نبی کی اتباع کی جاتی ہے، جوش نہیں دکھایا جاتا۔ ہم بہت کچھ جوش میں کرنے کے چکر میں ہوتے اور جوش میں بہت کچھ خراب کر دیتے ہیں۔ بہرحال اگلی بات، آپ نے کسی سے مشورہ طلب کیا، یاد رکھیے مشورہ فرائض میں نہیں طلب کر سکتے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، آپ کے جی میں کسی سے مشورہ کر کے پڑھوں گا، ایسا کچھ نہیں۔ حج کرنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، زکات، جو فرائض ہے اس میں مشورہ نہیں ہوتا۔ جو حرام ہے، اللہ نے حرام کیا، آپ اس میں کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جو منع کیا اس سے رکنا ہے، جو کرنے کو کہا اس کو کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں مشورہ کر کے کروں گا، یہاں مشورہ نہیں چلتا، یا اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اب اس کے بعد سمجھ جائیے کہ مشورہ آپ نے کس میں کرنا ہے۔ جس نے مشورہ آپ کو دے دیا اس کے مشورے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اور جس نے مشورہ دیا وہ برا بھی نہ مانے کہ جی میں نے اس کو رائے دی، اتنا کچھ سمجھایا اور اس نے اس کے خلاف کام کر دیا، وہ برا بھی محسوس نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی تھی جن کا نام تھا بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے آقا نے ان کی شادی ایک غلام سے جن کا نام تھا حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، بیچارے رنگ کے تھوڑے سے سانولے تھے لیکن اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی کی لونڈی ہو تو آقا کو چاہیے کہ مناسب جگہ اس کا رشتہ کر دے، وہ بھی انسان ہے، وہ کر دیا، ہو گیا۔ شریعت کا دوسرا حکم یہ ہے کہ جب کسی لونڈی کو آزاد کیا جائے، اس کو آزادی مل دی، بھائی تو میری غلامی سے ختم، تو غلامی سے ختم ہونے کے بعد شریعت اس کو اختیار دیتی ہے کہ تیرے آقا نے جہاں تیرا رشتہ کیا تھا وہ تو برقرار رکھنا چاہتی ہے یا ختم کرنا چاہتی ہے۔ بی بی بریرہ کو اختیار مل گیا۔ جب یہ اختیار ملا تو بی بی بریرہ نے کہا میں اپنا نکاح حضرت مغیث سے ختم کرنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں رہنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت مغیث بڑی محبت کرتے تھے، جب انہوں نے سنا کہ بریرہ مجھ سے نکاح ختم کرنا چاہ رہی ہیں تو مدینے کی گلیوں میں آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے چلتے تھے۔
ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بریرہ نکاح ختم کرنا چاہتی ہیں، آپ ان سے کہیں کہ نکاح ختم نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی بریرہ سے کہا، بریرہ تم مغیث سے نکاح کو ختم نہ کرو۔ بی بی بریرہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر تو آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہے، میں اس نکاح کو برقرار رکھنا نہیں چاہتی۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مرضی۔ وہاں نبی ناراض نہیں ہو رہے، اور یہاں ہم سے کوئی دو باتیں پوچھ لے، ایک بات پوچھ لے تو ہم پھنے خان بن جاتے، ارے دیکھو میں نے اس کو یہ رائے دی، میں نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ وہ بھائی تمہارا جو کام تھا وہ ہو گیا، اس کی مرضی ہے، وہ جو کرنا چاہے کرے، وہ تمہارے حکم کا پابند تھوڑی ہے، وہ تمہاری رائے کا پابند تھوڑی ہے۔ تو مشورہ دینے والا اپنے دل کے اندر برائی کو لے کر نہ آئے کہ دیکھو میں نے اس کو یہ کہا، یہ دیا، یہ بتایا، اور اس نے ایسا 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 کر دیا۔ تو مشورے پر عمل ضروری نہیں ہے، مرضی آپ کی، عمل کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو چھوڑ دے۔ ایک بات آخری بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں جو رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں نا، ہم خاندان میں یا دوستوں میں یا بزرگوں میں پوچھتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کہی، کبھی تو ہم دل کی ڈھارس نکال دیتے، او ساری دشمنیاں نکال دیتے، ساری بڑاس نکال دی جاتی، ساری بڑاس، حالانکہ اس کی دل کو ڈھارس دینی چاہیے، ہم بڑاس نکالتے، ساری دشمنی نکالتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی سے اپنے بچے بچی کے رشتے کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے گیا، اور جس سے گیا وہ جانتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ جہاں رشتہ جا رہا ہے وہ برے لوگ ہیں۔ اگر ایسے معاملے میں کچھ غیبت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تاکہ یہ بھائی گڑے میں نہ گرے، اس کے ساتھ برائی نہ ہو، تو یہ ایسی غیبت کرنا جائز ہے، اس پر شرن پکڑ نہیں ہے۔